بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ چاروں طرف فتنے ہیں، ہر شخص اپنے مال، اپنی دولت اور اپنی شہرت کے پیچھے پڑا ہے۔ سچ کہا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا، حلال سے یا حرام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من كانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس نے آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو مقصد بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہمیشہ محتاجی اور فقر سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا دل سکون سے خالی رکھتا ہے اور اسے ہمیشہ اس مال کو جمع کرنے کی حرص رہتی ہے۔ اگر اسے کتنا بھی مال جمع ہو لیکن اس کا پیٹ اور اس کا دماغ اور اس کا دل کبھی نہیں بھر جاتا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور منتشر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام بخیر دیتا ہے، اسے ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، دوسرا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اس کے پاس رزق اتنا ہی آنے والا ہے جتنا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے۔ ہمارا کام ہے دنیا میں اللہ کو راضی کرنا، جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو رزق ہمارے پیچھے آئے گا۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے، کیونکہ رزق کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی جاندار مخلوق دنیا میں موجود ہے ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رکھی ہے۔ تو ہم کیوں ادھر ادھر بٹ کے حرام کمانے میں، ہم کیوں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے اپنا مال جمع کریں؟ ایک شاعر فرماتا ہے الدنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ، یہ دنیا اس کے لیے گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اسے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں استعمال کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے رزق کے پیچھے پڑے۔ یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ضلالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں پیغام تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہارے اولاد اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ زینت ہے اس دنیا کی، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقش کیا ہے۔ ہم نے زینت بخشی ہے اس دنیا کو، چاہے وہ مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے باغات ہو، چاہے محلات ہو، چاہے زیورات ہو، چاہے لباس ہو، چاہے کھیتیاں ہو، ہر چیز جو آپ دنیا میں زینت دیکھ رہے ہیں نا، یہ زینت ہم نے صرف اس دنیا کو بخشی ہے تاکہ ہم دیکھیں دنیا میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس دنیا کو بنانے والے رب نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اس کی زیب و زینت بھی دھوکہ ہے، اس کی تجارت بھی دھوکہ ہے۔ اس دنیا فانی کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہ کرے، دنیا کے فریب میں نہ آئے دل ناداں، یہ سب ہے سراب، یہاں کچھ بھی حقیقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، زینت بخشی ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے ہمیں۔
ہم تکبر کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے اوپر اپنے مال کی کثرت نے ہمیں غافل کر دیا۔ اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 20 ہونی چاہیے، اس کے پاس 3 گھر ہیں، میرے پاس 6 ہونے چاہیے۔ اس کثرت مال کی خواہشات نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت خواہش نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، یہ کثرت خواہش نے ہمیں غافل کر کے رکھ دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ قبرستان جا پہنچے۔ ہماری حقیقت اور حیثیت ہے کیا؟ ایک شاعر نے نقش کیا ہے، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرے ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، حقیقت یہی ہے تیری حقیقت۔